السلام علیکم ناظرین، آج اس افسوسناک واقعے پر ہم بات کریں گے۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر خودکش حملے کے نتیجے میں 24 افراد شہید اور 40 سے زائد زخمی ہوئے۔ حملے کی ذمہ داری کالعدم BLA نے قبول کر لی۔ کمشنر کوئٹہ حمزہ شفقات کے مطابق شہید ہونے والوں میں سویلین اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کے کچھ اہلکار بھی شامل ہیں۔ خودکش بمبار سامان کے ساتھ ریلوے اسٹیشن میں داخل ہوا، ایسے شخص کو روکنا مشکل ہوتا ہے۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند نے کہا ہے کہ دہشت گردی کا خطرہ موجود تھا لیکن کسی خاص مقام کی نشاندہی نہیں کی گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے اور صدر وزیر اعظم اور سیاسی قیادت کی کوئٹہ دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی بلوچستان حکومت سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے اور کہا ہے کہ شہریوں کے جان و مال کو نقصان پہنچانے والے دہشت گردوں کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ دہشت گرد کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا کہ دہشت گردی کے متعدد واقعات میں ملوث عناصر تک پہنچ چکے ہیں، دہشت گردوں کا قلع قمع کریں گے۔ بلوچستان میں ایک ہفتے کے دوران دہشت گردی کے 17 سے زائد واقعات رونما ہو چکے ہیں، جن میں 12 افراد کی جانیں ضائع ہوئیں۔ اس سے قبل بھی کالعدم BLA کی جانب سے حملوں میں مزدوروں سمیت شہریوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ اس پر بات کریں گے۔ آج پینل میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار مظہر عباس صاحب، بے نظیر شاہ صاحبہ، محمل سرفراز صاحبہ اور فخر دورانی صاحب۔ سب سے پہلے ڈسکشن کا آغاز کریں گے فخر دورانی صاحب آپ سے۔ آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کو کالعدم BLA سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنانا چاہیے؟ شکریہ مبشر۔ میرا خیال ہے کہ سب سے اہم بات جو ہے کہ جو بھی اس میں بلوچستان کے اندر شرپسند عناصر ہیں اس میں سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا، ہمیں بائیفرکیٹ کرنا ہوگا کہ ان میں سے کون کون سے ایسے عناصر ہیں جو کہ بات چیت کے لیے آمادہ ہیں۔ تو حکومت کو ایسے تمام عناصر سے بات چیت کرنی چاہیے، لیکن جو بات چیت کی بجائے گولی اور اس سے بندوق سے بات کرنا چاہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ اب وقت ہے کہ حکومت ان کے خلاف نہ صرف یہ کہ سخت سے سخت کارروائی کرے، بلکہ جو ایک ریاستی رٹ ہے اس کو جب تک یہ نہیں کرایا جائے گا، بلوچستان کے اندر ریسٹور نہیں کرایا جائے گا، تو یہ اسی طرح کے جو عام شہری ہیں اور عام عوام ہے وہ ہم اسی طرح دیکھتے رہیں گے کہ بم دھماکوں میں جو ہے وہ شہید ہوتے رہیں گے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ جو بلوچستان کے اندر جو بلوچ شہری ہیں ان کا جو وہ کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب سے لوگ جاتے ہیں، جو مزدور طبقہ ہے یا جو کاروبار کی لیے جاتے ہیں، ان کا بھی اسی طرح ٹارگیٹڈ ان کو مارا جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کے لیے اب یہ مل بیٹھ کے تمام سیاسی جماعتوں کو یہ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جو حکومتی جماعتیں ہیں وہ صرف اس کا فیصلہ کریں، بلکہ اس میں تمام اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو بھی اکٹھا کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان کی نیشنلسٹ پارٹیز ہیں جو کہ سیاست کے اوپر اور جمہوریت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ان کو بھی ساتھ ملا کے یہ اس حوالے سے فیصلہ کرنا ہوگا، تبھی جو بلوچستان کے اندر جو شورش ہے یا جو ایک شرپسندی ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم دیکھیں تو جو بلوچستان میں خاص طور کے اوپر CPEC کے حوالے سے یا گوادر پورٹ کے حوالے سے جو ایک اسٹریٹجک ایک امپورٹنس ہے، وہ ایک پچھلے کئی سالوں سے ہم اس کے جو ثمرات ہیں وہ حاصل نہیں ہو رہے جس مقصد کے لیے یہ بنایا گیا تھا۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے اس کے لیے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ تاہم ایک اور چیز جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، صرف بلوچستان کے اندر ہی BLA ٹارگٹ نہیں کر رہی، بلکہ ہم نے دیکھا ہے کراچی میں بھی یہ انہوں نے کوئی اس طرح کے واقعات کیے ہیں، یا پھر جو پنجاب سے جانے والے پاکستانی یا جو پنجابی شہری ہیں وہ ان کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ جو ایک دہشت گردی کا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے پاکستان کے اندر، جو سیاسی طور کے اوپر عدم استحکام ہے، ہمیں اس کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا۔ خاص طور کے اوپر جو PTI کو اگر دیکھا جائے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جلسے جلوس، پچھلے مہینے اسلام آباد کا جو ہے وہ بند کیا گیا، پھر جلسے جلوس، تو یہ تمام تر جو ہے یہ سیاسی قیادت کو مل بیٹھنا ہوگا، چاہے اس میں وہ PTI ہو یا جو باقی جماعتیں ہیں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک یہ سیاسی عدم استحکام اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اگر اس طرح بڑھتے رہے تو اس سے پھر آپ کی جو معیشت ہے الٹیمیٹلی وہ سفر کرے گی، اور معیشت اگر سفر کرے گی تو پھر عوام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی صورت بھی یہ اچھا کوئی وہ نہیں ہے۔ اس لیے حکومت کو مل بیٹھ کے، اور میرا خیال ہے کہ یہ تمام تر جو بات چیت کے ذریعے قائل کیے جا سکتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی جائے۔ ادروائز پھر ہم نے جیسے دیکھا تھا 2014 میں APS اٹیک کے بعد جس طرح تمام سیاسی قیادت نے مل بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ اب دہشت گردی کا قلع قمع کرنا ہے، وہ فیصلہ کیا گیا، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک دہشت گردی میں ریلیٹیولی بہت زیادہ پاکستان میں سکون ہو گیا، دہشت گردی کے واقعات تقریباً ختم ہو گئے تھے۔ اب بھی میرا خیال ہے کہ یہ 2014 کی طرح مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔
بینظیر، جس طرح فخر بھی بات کر رہے ہیں کہ اب کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا، آخر اس فیصلے میں اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ اب تک حکمت عملی بن جانی چاہیے تھی، لیکن ابھی بھی حکومت کو کالعدم BLA سے نمٹنے کے لیے آپ کے خیال میں کیا حکمت عملی اپنانا چاہیے؟ صرف BLA کی بات نہیں ہے مبشر، یہ پورے صوبے کی بات ہے۔ میں ذرا تھوڑا سا براڈر پرسپیکٹو پہ اس پہ بات کرنا چاہوں گی، جتنی میری اس کی سمجھ ہے اس معاملے میں۔ دیکھیں، لگتا تو یہ ہے کہ آپ نے پورے کے پورے صوبے کی، بلوچستان کی جتنی بھی پالیسیز ہیں، جتنے بھی فیصلے، وہ آپ نے آؤٹ سورس کر دیے ہیں۔ اور کس کو کیے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کو آؤٹ سورس کر دیے ہیں۔ سویلین حکومت کدھر ہے؟ سویلین حکومت کی کیا پالیسیز ہیں؟ وہ کیا فیصلے لینا چاہتی ہے؟ مجھے تو نہیں پتا۔ اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو ہر معاملے کو ایک سیکیورٹی لینس سے دیکھتی ہے۔ یہاں پہ نظر ہی نہیں آتا، مجھے تو ایٹ لیسٹ نظر نہیں آتا کہ سویلین حکومت کدھر ہے، ان کی پالیسیز کیا ہیں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ آگے نہیں بڑھتے، ہر چیز میں آگے اسٹیبلشمنٹ کو کیا جاتا ہے، ہر چیز کو ایک سیکیورٹی ہیمر اینڈ نیل قسم کے پرسپیکٹو سے دیکھا جاتا ہے۔ دیکھیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ جب پچھلے کچھ سالوں سے جب بلوچستان کی بات ہوتی ہے تو کس کو آگے کر دیا جاتا ہے؟ انوار الحق کاکڑ صاحب تھے، پہلے ان کو آگے کر دیا جاتا تھا۔ آج کل محسن نقوی صاحب ہیں، ان کو آگے کر دیا جاتا ہے، جو کہتے ہیں کہ یہ تو سارا آپریشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو بس ایک SHO کی مار ہے۔ مجھے نہیں پتا انوار الحق کاکڑ صاحب یا محسن نقوی صاحب کس سیاسی جماعت کے نمائندے ہیں جو وہ ہر وقت آ کے بلوچستان پہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایک جینوئن گریونسز ہے، یہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے، مجھے بھی نظر آ رہا ہے صوبے میں۔ وہ لوگ جو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ ان سے بات نہیں کرتے۔ جب ان کے جو وہاں سے لوگ، ان کی خواتین، بوڑھے جب آ کے اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں، آپ ان سے بات نہیں کرتے۔ وہ 1 مہینہ بیٹھے رہتے ہیں، سردی میں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی نہیں جاتا حکومت کی طرف سے ان سے بات کرنے کے لیے۔ الٹا آپ سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف کیمپین چلاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ غدار ہیں، یہ اینٹی اسٹیٹ ہے۔ ہر چیز کا حل سیکیورٹی سلوشن نہیں ہوتا۔ سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ یہ غصہ کہاں سے آ رہا ہے، کیوں کچھ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں۔ میں آپ کو صرف ایک چیز یہاں پہ کہنا چاہوں گی مبشر، کہ پولیس احتجاج کرتی ہے خیبر پختونخوا میں تو ریاست کی طرف سے کہا جاتا ہے یہ دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ پشتون نکلتے ہیں، اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ان کی تحریک پہ پابندی لگا دی جاتی ہے۔ بلوچستان سے لوگ نکلتے ہیں تو کہا جاتا ہے یہ پراکسی ہے دہشت گردوں کی۔ ایک سیاسی جماعت احتجاج کرتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ بھی دہشت گرد ہے۔ تو آدھے سے زیادہ ملک کو اگر آپ دشمن کے طور پہ دیکھیں گے اور پھر آپ پوچھیں گے کہ ملک میں حالات کیوں بہتر نہیں ہو رہے، تو جیسے میں نے کہا کہ لانگ ٹرم، ٹھیک ہے سیکیورٹی آپریشن کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ظاہر سی بات ہے، بڑے حملے ہو رہے ہیں وہاں پہ بلوچستان میں، لیکن ایک لانگ ٹرم اپروچ کی ضرورت ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ غصہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ جو ان کے گریونسز ہیں، جو مسائل ہیں بلوچستان کے، ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے تاکہ لوگ اس طرف جائیں ہی نہ۔ صحیح۔ مظہر عباس صاحب، جو بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے بے نظیر نے، اور آپ کے خیال میں کیا اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے اور اس کو پھر کس طرح سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ جو ظاہر ہے ریلوے اسٹیشن پہ اگر کوئی حملہ ہوا ہے اور اس میں زیادہ تر سویلینز ہی ٹارگٹ ہوئے ہیں، اسی طرح بہت سے مزدور جو ٹارگٹ ہوئے ہیں، تو جو لوگ آرملیس یا ہارملیس ہیں ان کو آپ ٹارگٹ کریں گے تو وہ ظاہر قابل مذمت ہوتے ہیں واقعات۔ کہیں بھی دنیا میں کسی بھی اس جگہ پہ اگر آپ سویلینز کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا رد عمل مختلف ہوتا ہے۔ یہ جو بے نظیر بات کر رہی ہیں، اس کا بڑا پورا ایک پس منظر ہے اس چیز کا، اور سیاسی معاملات جب بھی حل کرنے کی کوشش کی گئی، کہیں نہ کہیں رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی۔ دوسرا، سیکیورٹی اگر ہم آسپیکٹ سے بھی دیکھ لیں تو آپ نے وہاں کیا سیکیورٹی ارینجمنٹس کیے ہیں، آپ کا کیا انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے، کیوں اتنے عرصے سوائے جو ہے کنڈیمنیشن، کنڈولنس اور کمپنسیشن کے علاوہ آپ نے کیا کیا ہے؟ جب بھی کسی بڑے اس طرح کے آپریشنز میں ہوتا ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے انٹیلیجنس۔ آپ کی کیا انٹیلیجنس تھی؟ آپ بلوچستان کے اسپوکس مین آ کے کہہ دیتے ہیں کہ ایک جنرل وہ ہے، بھائی ایک صوبہ مسلسل دہشت گردی کا شکار ہو رہا ہے اور آپ کے پاس کوئی اسپیسیفک انٹیلیجنس نہیں ہے کہ یہاں ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی چونکہ ریلوے جو ہے وہ صوبے کی وہی نہیں ہوتی؟ بھائی اس صوبے میں اس وقت ایک طریقے سے ایک خوفناک سچویشنز ہیں، تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ جی وہ تو بلوچستان کی وہ جو پولیس ہے، یہ جو ریلوے پولیس ہے،
یہ اس کا کام ہے، صرف اس کا کام ہے. تو ریلوے وہ جو بھی دہشت گرد تھا، ہمیں نہیں پتا کہ وہ جو ہے وہ کوئٹہ سے ہوا تھا یا کہیں اور سے آیا تھا، کدھر سے آیا تھا. انٹیلیجنس فیلیئرز مسلسل نظر آتے ہیں. آپ چاہے وہ کراچی ایئرپورٹ کا واقعہ ہو، چاہے کہیں اور کا واقعہ ہو. تو ایک تو ہے آپ سیکیورٹی میں بھی ناکام نظر آتے ہیں، دوسرا پولیٹیکل سلوشن میں بھی ناکام نظر آتے ہیں. کیوں یہ مسنگ پرسنز کا کیس کیوں اتنا زیادہ جو ہے ہائی لائٹ ہوتا ہے؟ اس طرح نہیں، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. آپ اسپیسیفک انٹیلیجنس کسی کے بارے میں ہے، کسی واقعے کے بارے میں، آپ اس کو اٹھائیں، اسے کورٹ آف لاء میں پیش کریں اور پروف کریں اور سزا دیں اس کو. اس میں آپ کی بلوچستان کی اسمبلی، وہ ٹوٹل اسمبلی میں آپ مجھے بتائیں آج تک بلوچستان کی اسمبلی نے اس معاملے پر کبھی بھی کوئی سحر حاصل گفتگو کی ہے، کوئی سحر حاصل ڈسکشن ہوا ہے کہ آپ بلوچستان کی پوری یہ کابینہ چھوڑ دیں. اس سے پہلے والی کابینہ ایک کوشش کی گئی تھی ڈاکٹر مالک کو جب چیف منسٹر بنایا گیا تھا، اور اس میں بھی ظاہر ہے ان کو 2.5 سال وہ دیے گئے. آج کا بلوچستان کیا ہے؟ آج کا بلوچستان میں ڈاکٹر مالک irrelevant ہو گئے ہیں، آج کے بلوچستان میں اختر مینگل irrelevant ہو گئے ہیں. آج کے بلوچستان میں اگر کوئی آواز سنی جا رہی ہے تو مہارنگ بلوچ کی سنی جا رہی ہے، کوئی آواز سنی جا رہی ہے تو ینگسٹرز کی سنی جا رہی ہے. تو جب تک آپ بلوچستان کو اس طریقے سے حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور صرف بلوچستان ہی نہیں باقی جگہوں کو بھی، اس وقت تک آپ کو کبھی بھی کسی بھی دہشت گردی کے خلاف وہ کامیابیاں حاصل نہیں ہوں گی کہ دہشت گردی کی جنگ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو. آپ کے یہاں آج بھی سلیپر سیلز موجود ہوتے ہیں. آپ کے یہاں آپ آج بھی جا کے پرانا فاٹا میں آپ جا کے دیکھ لیں وہاں سچویشنز کیا ہے. ابھی میں پچھلے ہفتے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا وہ علاقے تو سارے اس وقت جو ہے وہ طالبان کے کنٹرول میں چلے گئے ہیں. ان چیزوں میں اس چیز کو ان معاملات کو انتہائی غیر سنجیدگی سے لیا جاتا ہے. صرف آپ نے آج تک اپنی پولیس کو امپروو نہیں کیا. آج بھی کوئٹہ میں کوئٹہ سے باہر پولیس کا عمل دخل ہی نہیں ہے. یہ لیویز پر آپ چلتے ہیں. اس طرح کہ آپ ایک صوبے کو جو دہشت گردی، جو سیکٹیرینزم میں، جو ادروائز چاہے ٹی ٹی پی لے لیں، چاہے کوئٹہ شورا لے لیں، ایک آج کے معاملات تھوڑی ہیں. یہ 25-30 سال پرانے معاملات ہیں جس کو آپ حل نہیں کر پا رہے. یہ کمپلیٹ انٹیلیجنس فیلیئر بھی ہے، آپ کے سیکیورٹی فیلیئر بھی، اور آپ کا پولیٹیکل فیلیئر بھی ہے. محمل، آپ کی کیا رائے ہے اس معاملے پر؟ دیکھیے مبشر، بات یہ ہے کہ ویسے جیسا باقی سب نے بات کی، ایک ہوتی ہے کسی بھی چیز کی سلوشن، ایک پولیٹیکل سلوشن ہوتی ہے اور ایک سیکیورٹی یا ملٹری سلوشن ہوتی ہے. اب جہاں تک BLA کا تعلق ہے، ہم نے دیکھا کہ سپٹمبر کے اندر جو ہے یہ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز نے بتایا کہ 17 اٹیک سپٹمبر کے اندر صرف بلوچستان کے اندر ہوئے تھے. اس کے علاوہ پھر 2 اور جو سیکیورٹی رپورٹس آئیں، ان کے مطابق جو ہے جو 3rd کوارٹر تھا 2024 کا، اس کے اندر ڈیتھس کی انکریز ان اٹیکس کے اندر بہت بڑی اوور آل جو ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے تھے، اور اس کی وجہ سے جو تقریباً 97% جو ڈیتھس تھیں وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تھیں. تو یہ جو چیزیں اوبویسلی اس کا ایک حل تو ڈھونڈنا ہے. اور جہاں تک BLA کا تعلق ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سیکیورٹی فورسز اور اس کے علاوہ جس طرح آج کا بھی جو اٹیک ہے، اور اس کے علاوہ وہ چائنیز کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، اور نہ صرف بلوچستان کے اندر، بلوچستان سے باہر بھی وہ جس طریقے سے ٹارگٹ کرتے ہیں. تو ایک تو ملٹری سولوشن ہے کہ جو لوگ یہ اس طریقے کی دہشت گرد ایکٹیویٹیز کے اندر ملوث ہیں ان کے لیے، لیکن دوسری طرف ہمیں ایک پولیٹیکل سولوشن کی بھی ضرورت ہے. اور بلوچستان جیسے صوبے کے اندر جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ حقوق کے لیے جہاں موومنٹس جب چلتی ہیں تو ان کو بھی پینٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ بھی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ہے. اور جو ایک مسنگ پرسنس کا بھی ہے، آپ دیکھیں بلوچستان یکجہتی کمیٹی کے اوپر جس قسم کا ایک پروپیگنڈا بھی ہوا نیگیٹو، اور یہ کہ ان کو جس طریقے سے ہراس بھی کیا گیا، حالانکہ ایک نان وائلنٹ موومنٹ ہے جو کہ صرف اور صرف اپنے حقوق مانگ رہے ہیں. مسنگ پرسنس کے وہ فیملیز کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑیں، جو مسنگ پرسنس ہے بتائیں وہ کہاں ہے. تو یہ جو چیزیں، اس کا تو ایک پولیٹیکل ڈائلاگ سے اور اسی چیز سے سلوشن آئے گا. ان کو ایلینیٹ نہیں کرنا چاہیے. جو ینگ لوگ ہیں اور جو فیملیز ہیں مسنگ پرسنس کی، آپ ان کو سیم پینٹ برش سے نہیں کر سکتے جو کہ ایک دہشت گرد جماعت کے ساتھ. تو اس لیے ہر چیز کی سلوشن تو ملٹری سلوشن نہیں ہوتی، یا ہر چیز کی سلوشن یہ نہیں ہوتی کہ ان کی آواز بند کر دینی چاہیے. تو جو
جو بلوچ مسنگ پرسن یا دوسروں کی فیملیز اور اس طرح کے جو لیڈرز ہیں جو نان وائلنس پہ یقین رکھتے ہیں, جو سیپریٹسٹ نہیں ہیں, جو بات کرتے ہیں صرف بلوچوں کے حقوق کے لیے, بلوچستان کے عوام کے حقوق کے لیے, تو آپ ان سے بات کریں. اور ایسا نہیں ہے کہ ہماری حکومتوں نے پہلے ٹرائی نہیں کیا, لیکن انفارچونیٹلی جس طرح ابھی بے نظیر نے بھی کہا کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بلوچستان کی جو پالیسی ہے وہ سویلینس کے علاوہ جو ہے وہ سویلینس سے زیادہ ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوتی ہے, سویلینس کی اتنی سے نہیں ہوتی. حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جب 18ویں ترمیم کے بعد بلوچستان کو اور باقی صوبوں کو ان کی اٹانومی بھی دی گئی, جو صوبائی خود مختاری ہے وہ بھی دی گئی تاکہ کچھ چیزیں ایڈریس ہو سکے. لیکن کیونکہ بلوچستان کا ایک سچویشن ایسی ہے کہ جہاں پر ایک مسنگ پرسنز اور دوسری بہت ساری ایک ان کی ویسے بھی ایک ہسٹری ہے کہ جہاں وہ کہتے ہیں کہ ہماری آواز نہیں سنی جاتی یا ڈس انفرینچائز کیا جاتا ان کو, تو اس لیے اس کے لیے ایک سویلین حکومت کی بات چیت ان نیشنلسٹ کے ساتھ بہت ضروری ہے. لیکن جہاں تک بی ایل اے کا تعلق ہے, وہ جیسے میں نے کہا کہ وہ تو ایک سیکیورٹی لینس سے یا اس کی تو ایک ملٹری سولوشن ہو سکتی ہے, لیکن وہ لوگ جو ینگ لوگ ہیں, جو امپریشنیبل ہیں, جن کو اگر یہ ریکروٹ کرتے ہیں اس طرح سے ان وجوہات کی وجہ سے کہ حکومت ان کے ساتھ کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں کر رہی, اس کو روکنے کی ضرورت ہے. تو اصل میں تو ریکروٹمنٹ ڈرائیو بھی روکنے کی ضرورت ہے, اور یہ کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی حکومت سے جو ہے وہ بیسکلی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں کچھ دیں گے نہیں ہماری حکومت. جب وہ اپنی حکومت سے جب ان کو ایک اس طریقے کی چیز ملے کہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا یا ہم سے بات چیت نہیں کر رہے, تو پھر حالات مزید خراب ہوتے ہیں. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد وزیر اطلاعات عطا طاہر نے دہشت گردی سے متعلق ایک موقف پیش کیا ہے, اس پر بات کریں گے پینل سے ایک بریک کے بعد. ساتھ رہیے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. فخر, سوال ہم یہ سامنے رکھ رہے ہیں, وزیر اطلاعات عطا طاہر کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کو بانی پی ٹی آئی لائے, آج وہی لوگ حملے کر رہے ہیں. کیا پاکستان میں دہشت گردی پر عطا طاہر کا یہ موقف درست ہے؟ دیکھیں, اس میں کچھ حد تک تو حقیقت ہے کہ یہ جب یہ عمران خان کی حکومت ہے, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جو اس ٹائم کالعدم تحریک طالبان پاکستان تھے, ان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں یا ان کو پاکستان میں واپس لانے کے حوالے سے یہ چیزیں کچھ ریکارڈ کے اوپر بھی ہیں. اور پھر جب یہ عمران خان کی اپنی حکومت چلی گئی, اس کے بعد انہوں نے پبلکلی اس کا جو ہے وہ اس کو تسلیم کیا تھا کہ وہ صرف اور صرف یہ اس حوالے سے کہ پاکستان میں امن اسی صورت میں آ سکتا ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں, مذاکرات کے ذریعے تمام تر جو معاملات ہیں وہ حل کریں. تو وہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جب عمران خان کی حکومت ہے, وہاں سے افغانستان سے جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے نہ صرف یہ کہ اراکین واپس پاکستان میں آئے جو ان کے اپنے علاقوں میں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی فیملیز بھی, اور عمران خان نے اس کو ہمیشہ سے جو ہے وہ تسلیم کیا ہے. دوسری بات, اگر آپ ریسنٹ موسٹ کا دیکھیں, ایگزامپل دیکھیں, جو علی امین گنڈا پور صاحب نے بات کی, جب یہ دہشت گردی اب دوبارہ سے سر اٹھانا شروع ہوئی, تو اس پہ علی امین گنڈا پور نے یہ ایک بار کہا کہ ہم اگر وفاق ہمارا ساتھ دے یا نہ دے, ہمارا خون گر رہا ہے یہاں پہ خیبر پختونخوا کے اندر, ہم جا کے ان سے بات کریں گے. دیکھیں, ہم نے بات پہلے بھی 3 سال پہلے جو عمران خان نے بات چیت کے ذریعے اور مذاکرات کے ذریعے کوشش کر کے دیکھ لی ہے, اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری بالکل عمران خان کے اوپر آتی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ پورا ایک نیشنل کنسنسس اور پوری سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملا کے اگر یہ فیصلہ کیا جاتا کہ طالبان کو واپس لانا ہے یا جو بھی اس حوالے سے کوئی فیصلہ ہوتا, پوری اگر پولیٹیکل لیڈرشپ اور عوامی جو ول ہے وہ جان لیتے اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کرتے, تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہوتا, بجائے اس کے انہوں نے خود سے ہی یہ سارا فیصلہ کیا اور اس کے بعد اب دوبارہ سے جو دہشت گردی ملک میں آنا شروع ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری بالکل عمران خان کے اوپر بھی ہے. محمل, آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں دہشت گردی پر عطا طاہر کا جو یہ موقف سامنے آیا ہے, درست لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں, دیکھیں, یہ اس طریقے سے درست نہیں ہے. کہ یہ بات ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر, یہ ہم بھی کہتے رہے کہ جو ٹی ٹی پی کی ری سیٹلمنٹ ہوئی تھی سیٹلڈ ایریاز کے اندر, جو فال آف کابل کے بعد, جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن اس کے اندر ٹھیک ہے پی ٹی آئی کا ایک سافٹ کارنر ضرور ہوگا, لیکن اصل جو ذمہ داری اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے اوپر آتی ہے کہ یہ ان کی فلاڈ پالیسی تھی. انہوں نے مل کر, یعنی کہ اگر خان صاحب نے بھی یہ بات جو ہے, انہوں نے مل کر ایک ڈیسیجن لی وزیر اعظم نے اور ہماری جو فوجی
اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی تھی. تو یہ غلطی جو ہے یہ اوور آل ایک غلطی تھی, اور یہ بہت بڑی غلطی. اس وقت ہم پن پوائنٹ کرتے بھی رہے کہ تحریک طالبان کے لوگوں کو آپ ری سیٹل مت کریں, اور ایک جو یعنی پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ کیوں, یعنی کہ ہم پوائنٹ آف اسٹرینتھ سے ہمیں تو بات کرنی چاہیے تھی, نہ کہ یہ کہ پوائنٹ آف ویکنس. جو جس طرح نیگوسیشنس کی بات ہمارے سامنے آئی تھی, بڑی ایک سیکریسی کے اندر یہ چیزیں آئی تھی نا, پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس نہیں ہوئی, ویسے کہیں پہ بھی یہ بات ڈبیٹ نہیں, اور ہمیں پتہ چلا کہ نیگوسیشنز بھی ہو رہی ہیں, اور پھر یہ کہ ری سیٹلمنٹ ہو رہی ہے. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ ان کی وجہ سے, ایسی تو بات نہیں ہے. دیکھیں اب ہمیں یہ بات تو ماننی چاہیے کہ جو پاکستان کی اوور آل ایک پرانی بہت ساری ایسی پالیسیز تھیں کہ جس کے اندر ہم نے جو ہے گڈ طالبان بھی کیا, بیڈ طالبان بھی کیا, کچھ ایسٹس رہے, پھر وہ ایسٹس کئی دفعہ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. ابھی اس وقت آپ دیکھیں اگر کہ جو گڈ طالبان جن کو یہ کہتے تھے وہ افغان طالبان تھے, افغان طالبان اس وقت جو ہے وہ افغانستان کے اندر ہے, لیکن کیا وہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ کیا وہ تحریک طالبان کو انہوں نے ادھر سیف ہیون نہیں پرووائڈ کیے ہوئے؟ جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ ان کے خلاف ایکشن لے, کیا وہ تحریک طالبان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں؟ ٹی ٹی پی کے خلاف بالکل نہیں لے رہے, بلکہ وہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نیگوسیشنز کریں گے. پہلے بھی انہوں نے کہا, اب بھی وہ یہی آپ کو کہہ رہے ہیں, وہ ایکشن لینے کو تیار نہیں. تو جو آپ کے ایسٹس تھے وہ بھی اس وقت جو ہے آپ کے خلاف ہی کام کریں. اور جہاں تک یہ بی ایل اے اور باقی سب تنظیموں کی بات ہے, یہ تو پہلے سے ہیں ادھر, اور ٹھیک ہے ان کو پشت پناہی جو ہے کچھ بیرونی طاقتوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے, پھر کچھ انسائڈ ہیلپ بھی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں تو دہشت گردی کے بہت سارے ریزنس ہیں, اور اس میں ہماری کچھ پالیسیز بھی تھیں, اور پھر بعد میں آبویسلی دہشت گردی سے نمٹنا آسان نہیں ہوتا. پوری دنیا میں ہم نے ایک یہ چیز دیکھی ہے. تو جب وہ ایک دفعہ آ جاتی ہے تو پھر آپ کو اس کے لیے بہت زیادہ کام کرنا. ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے اے پی ایس کے بعد ایکچولی جب نیشنل ایکشن پلان بھی بنایا, کنسنسس بنائی, تو ہم نے دہشت گردوں کے خلاف ایک ایکشن لیا, کنسنسس کے ساتھ لیا, دہشت گردی ختم بھی کی. لیکن فال آف کابل کے بعد آپ نے وہ سب کچھ ریورس کر دیا, اور وہ آپ کی اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری. اور دیکھیے یہ خالی یہ بات نہیں ہے کہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات تھی, یہ بات تو پھر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں مانی, ان کے اعلامیے میں مانی بھی گئی کہ وہ پالیسی صحیح نہیں تھی جو اس وقت جو ہے وہ لی گئی. تو یہ تو ایک آفیشیل بھی چیز ہے کہ اب اس کو ریورس کیا جا رہا ہے. بے نظیر وزیر اطلاعات اتاتارڑ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کو بانی پی ٹی آئی لائے, آج وہی لوگ حملے کر رہے ہیں. مبشر, میرے خیال سے اس ملک میں سب کو پتا ہے کہ سیکیورٹی پالیسی جو ہے وہ کون بناتا ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے. بالکل محمل کی بات درست ہے کہ آپ آدھی بات کر رہے ہیں. بالکل وہ اس وقت ملک کے وزیر اعظم تھے, ان کو کچھ ذمہ داری بالکل لینی چاہیے, لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ اس وقت کی جو پالیسی تھی دہشت گردی کے حوالے سے, اور ہر وقت ہمارے ملک میں جو پالیسی ہوتی ہے سیکیورٹی کے معاملات میں, وہ اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے. چلے ان کی گورنمنٹ تو گئی, 2 سال ہو گئے ہیں. مبشر اتاتارڑ صاحب سے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ 2 سال سے آپ کی کیا پالیسی ہے دہشت گردی کے حوالے سے؟ آپ نے تو ہمیں بتایا نہیں, کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا کہ آپ کی کیا پالیسی ہے. نہ ہی آپ نے نیشنل اسمبلی کے سامنے یا پارلیمنٹ کے سامنے جا کے کوئی پالیسی رکھی ہے, نہ ہی کوئی آپ نے پالیسی عوام کے سامنے رکھی ہے کہ یہ ہماری پالیسی ہوگی, اس طرح ہم دہشت گردی سے نپٹیں گے. تو ان کی گورنمنٹ تو گئی, ختم ہو گئی, 2 سال ہو گئے. 2 سال سے آپ کی حکومت ہے, آپ کی پالیسی کیا ہے پہلے اس کا بھی ہمیں جواب دیں. اور میں ذرا بلوچستان پہ تھوڑا سا واپس آنا چاہوں گی. مبشر دیکھیں, 2 موومنٹس ہیں اس وقت ہمارے ملک میں, ایک جو پشتونوں کی چل رہی ہے تحریک, اور ایک یہ جو بلوچ کمیٹی ہے. یہ اس لیے ایک اہم میرے خیال سے تحریک ہے جن سے بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اس میں زیادہ تر جو تعداد ہے وہ نوجوانوں کی ہے, وہ ینگ لوگ ہیں اس موومنٹ کا حصہ. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ریاست ان کے ساتھ انگیج کرے, منظور پشتین سے بات کرے, ڈاکٹر مہرانگ بلوچ سے بات کرے, ان لوگوں سے بات کرے, ان کی جینوئن گریونسز ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرے. حل کیا نکالتی ہے ریاست؟ جب وہ مسنگ پرسن کی بات کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ اینٹی ٹیررزم کے قانون میں ترمیم کر دیتے ہیں تاکہ آپ ایک طرح سے لیگلائز ہی کر دیں انفورسڈ ڈسپیرنسز. تو یہ حل نہیں ہے, اس کا لانگ ٹرم سلوشن ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ آ کے آپ پریس کانفرنسز کریں اور کہیں کہ وہ سیاسی جماعت ہے اس کی غلطی ہے, اس سیاسی جماعت کی غلطی ہے, ان کی غلطی ہے, وہ اینٹی اسٹیٹ ہے, وہ غدار ہے. ہر کوئی اس ملک میں جو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتا ہے وہ غدار نہیں ہے. مظہر صاحب, کیا پاکستان میں دہشت گردی پر اتاتارڑ کا موقف درست ہے؟ دیکھیے, ایک تو یہ جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہمارے وزراء ہیں, خاص طور پر انفارمیشن منسٹر کیونکہ گورنمنٹ اسپوکس مین ہوتا ہے, اپنا کینوس بڑا کریں, یہ عمران فوبیا سے باہر نکلیں ہر چیز میں. اب یہ بلوچستان میں واقعہ ہوا ہے,
ذمہ داری BLA نے قبول کی ہے، وہ صحیح ہے نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ اوتھینٹسٹی کو بھی اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ بیان دے رہے ہیں کہ عمران خان دہشت گردوں کو لایا ہے، تو پھر طالبان کس نے بنائے یہ بھی بتائیں عطا تاڑر صاحب۔ طالبان کب بنے، کس کے دور میں بنے، اس کے بعد APS کس کے دور میں ہوا؟ تو آپ ایک سیریز، جب آپ ایک انفارمیشن منسٹر بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کا کینوس بہت بڑا ہونا چاہیے۔ یہ دہشت گردی، کسی دہشت گردوں کو رکھنا نہیں رکھنا، اسامہ بن لادن کب آیا، خالد شیخ محمد کب آیا، رمزی بن الشیبہ کب آیا، یہ سارے القاعدہ کے لوگ کب آئے، یہ کیا عمران خان صاحب کے دور میں آئے اس میں؟ تو آپ دہشت گردی کے واقعات کی جب بات کر رہے ہیں تو آپ سلوشن تو بتائیں۔ آپ یہ بتائیں کہ ہم نے اتنے دہشت گرد پکڑے ہیں، اتنوں کو سزا ہوئی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ چلیں، آپ نے کہا کہ عمران خان کے دور میں دہشت گردوں کو سیٹل کیا گیا، تو آپ نے ان کو گرفتار کیا کیا؟ اگر سیٹل کیا تو آپ نے کیوں نہیں گرفتار کیا انہیں؟ کریں گرفتار، ٹرائل کریں، سزا دیں ان کو۔ تو یہ جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو آپ غیر ضروری طور پہ اپنا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ گورنمنٹ سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر دہشت گردی کی واقعات ہوئے ہیں تو بھائی یہ نہ کہیں کہ ایک ایسے چوکی مار ہے۔ آپ کے انٹیریئر منسٹر کو کرکٹ، یا تو کرکٹ کا بورڈ کے چیئرمین ہو جائیں یا پھر انٹیریئر منسٹر رہیں۔ اتنی پاکستان میں اتنی سینسٹیوٹی ہے، اتنے چائنیز ٹارگٹ ہو رہے ہیں، آپ کا فل فلیج وزیر داخلہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ چیمپئنز ٹرافی بھی دیکھ رہا ہے، وہ بلوچستان کے واقعات بھی دیکھ رہا ہے، وہ کراچی کے واقعات بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے۔ کیا عطا تاڑر صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ کیوں نہیں فل ٹائم انٹیریئر منسٹر؟ کیوں نہیں آپ نے اب تک ان لوگوں کو گرفتار کیا جو لوگ عمران خان کے دور میں آئے؟ کیوں نہیں کیا آپ نے گرفتار؟ کون پوچھے گا اس سے؟ تو آپ جب دہشت گردی کے واقعات کی بات ہو رہی ہوتی ہے، جب دہشت گردی کی بات آ رہی ہوتی ہے تو آپ ایک نیشنل کنسنسس کی بات کرتے ہیں۔ آپ بات کرتے ہیں کہ ہماری پولیس کی پرفارمنس ایسی رہی، آپ بات کرتے ہیں کہ ہم نے پولیس کا نیٹ ورک اتنا بہتر کر دیا۔ ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہے آپس کی سیاسی اس سے کہ 26ویں ترمیم آئے کہ 27ویں ترمیم آئے کہ 28ویں ترمیم آئے۔ آپ ڈیبیٹ کریں، پوری پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کریں، بجائے خصوصی سیشن بلائیں، پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کریں، سلوشن کی طرف جائیں، اس سلوشن پہ امپلیمنٹ کریں۔ جس طرح نیشنل ایکشن پلان پہ کیوں نہیں پوری طرح امپلیمنٹ ہوا؟ تو میرے خیال میں تھوڑا سا جب منسٹر یا ان کو بات کرنا چاہیے تو تھوڑا سا براڈر اس میں بات کرنا چاہیے۔ ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں، ایک اور سوال اپنے پینل کے سامنے رکھیں گے، ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے متعدد واقعات میں ملوث عناصر تک پہنچ چکے ہیں، دہشت گردوں کا قلع قمع کریں گے۔ کیا یہ صرف بیان بازی ہے یا اس کے پیچھے کوئی حکمت عملی بھی نظر آ رہی ہے؟ بے نظیر آپ سے آغاز کریں۔ اس طرح کے بیان ہم مبشر بہت بار سن چکے ہیں اور مجھے تو کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی اس بیان میں، اور نہ ہی ویسے ہمارے سامنے کوئی پالیسی رکھی گئی ہے۔ تو نہیں، میرے خیال سے کوئی پالیسی نہیں ہے، بس یہ بیان بازی ہے۔ بس جب بھی ایسا حملہ ہوتا ہے آتے ہیں اور اس قسم کے بیان دے دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، پھر حملہ ہو جاتا ہے، کوئی پالیسی نہیں رکھی جاتی۔ تو نہیں، مجھے نہیں لگتا۔ فخر، کیا یہ صرف بیان بازی سے سمجھا جائے؟ بالکل، میں بے نظیر کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ یہ صرف بیان بازی وہی بات ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھے ہیں بے شمار حملے ہوتے ہیں، ہمیشہ سے حکومتوں کی طرف سے یہی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم نے اب پالیسی بنا لی ہے، اب دہشت گردوں کا قلع قمع کیا جائے گا، لیکن ہوتا وہی ہے کہ پھر کچھ مہینے بعد، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، پھر وہی ریپیٹ ہوتی ہے ایکسرسائز۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو غیر سنجیدہ رویہ ہے صرف بیان بازی کی حد تک، اس کو حکومت کو اب سنجیدگی سے یہ غور کرنا ہوگا، کیونکہ اب دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، تو اس لیے ہمیں اگر دنیا کا مقابلہ کرنا ہے تو یہ ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ محمل، آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہ صرف ایک غیر سنجیدگی کی طرف معاملہ ہے اور صرف ایک بیان بازی ہے کہ دہشت گردوں کا قلع قمع کریں گے، لیکن اوورآل حکمت عملی نہیں ہے اس کے پیچھے؟ اسے حکمت عملی بنانے کی مبشر بہت سخت ضرورت ہے، اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ایک جب APS کے اٹیک کے بعد جب پھر پولیٹیکل کنسنسس بنا تو ایک پراپر ملٹری اسٹریٹجی بھی بنائی گئی، اور ملٹری آپریشن جس طریقے سے لانچ کیے گئے وہ پراپر ایک حکمت عملی کے تحت۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ، کیونکہ ایک کنفیوژن بھی تھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فال آف کابل کے بعد
ایک کنفیوژن تھی اور اس کی وجہ سے جو ری سیٹلمنٹ بھی ٹی ٹی پی کی ہوئی اور اتنا اندازہ بھی شاید ان کو نہیں تھا یا کیا وجہ ہے. ہونا تو چاہیے تھا کہ کس طریقے سے دہشت گردی کا جو کم بیک ہوا ہے پاکستان کے اندر کس تیزی کے ساتھ ہوا. اس وقت ایک اپیزمنٹ کی بھی پالیسی تھی, وہ جو کنفیوز پالیسی تھی اس کی نتیجے میں بہت سارے جو ہے وہ اثرات آج ہم دیکھ رہے ہیں. اوور آل اگر آپ خیبر پختونخوا کے اندر دیکھیں آپ جو جس طرح کے ٹیررسٹ اٹیک ہو رہے ہیں, تو اس لیے اس تک پراپر حکمت عملی بنانی چاہیے اور وہ یہ کہ کس طریقے سے ان سے نمٹنا چاہیے اور اس میں پولیٹیکل کنسنسس چاہیے, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک حکومت جو ہے ایک صوبے کی جہاں جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے موسٹ افیکٹڈ بائی ٹیررزم ہے وہ آپ کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر آپ بات چیت نہیں کر رہے یا اس طریقے کی کوئی پلاننگ کا حصہ بھی نہیں بن رہے. یہ خالی ایک سیکیورٹی پالیسی نہیں ہوتی, اس کو ایک اوور آل طریقے سے ہولسٹک طریقے سے کرنا چاہیے اور اس کے اندر حکومتوں کا ہونا ضروری ہے. تو میرے خیال میں جب تک ایک پولیٹیکل کنسنسس اور ایک جو سیکیورٹی جو بھی میں نے کرنا ہے وہ مل بیٹھ کر نہیں طے کریں گے تو پھر حکمت عملی صحیح واضح بن بھی نہیں سکتی. مظہر صاحب, ایک تو سرفراز بگٹی صاحب کا یہ بیان اور پھر کیسے کنکلوڈ کریں گے آپ اس ڈسکشن کو؟ حکمت عملی تو 2014 میں بنی تھی نا, نیشنل ایکشن پلان بنا تھا نا. اب حکمت عملی کی ضرورت نہیں ہے, اب ضرورت ہے کہ آپ نے اس پلان کو, اب اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے کہ آپ نے اس 2014 کے پلان کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا. کون کون سے ایسی شقیں ہیں جس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا, ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیوں نہیں ہوا امپلیمنٹ. تو یہ آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, سنجیدگی کی ضرورت ہے. ایک آپ کے یہاں 2 APS کے واقعے کے بعد جو کانفرنس ہوئی تھی, جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا, اس کے 2 عوامل تھے, ایک دہشت گردی, دوسری انتہا پسندی. 2014 سے 2024 تک بتائیں, کوئی بھی بتائے کہ اس ملک میں انتہا پسندی کم ہوئی ہے کہ بڑھی ہے. اس ملک جب تک آپ انتہا پسندی کو ختم نہیں کریں گے, کم نہیں کریں گے, دہشت گردی کو آپ ختم نہیں کر سکتے. بہت بہت شکریہ آپ کا مظہر عباس صاحب, محمل سرفراز صاحبہ, بے نظیر شاہ صاحبہ اور فخر دورانی صاحب, آپ چاروں کے وقت کے لیے. ناظرین, پروگرام رپورٹ کارڈ دیکھنے کا شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.